ناظرین، اس وقت ہم ارریہ ضلع میں موجود ہیں جہاں ایک پروگرام منعقد کیا گیا جناب عبدالقادر شمس مرحوم کے نام سے کتاب کا رسم اجرا ہوا، تقریب ہوئی اور اس میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ان کے ساتھ ابھی حال میں 26 جنوری کو ہم لوگوں کو ساتھ چھوڑ کر جانے والے ریٹائرڈ جج جناب زبیر الحسن غافل صاحب، ان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر اس تقریب میں اور جو خاص اہم بات ہے کہ جناب عبدالقادر شمس کی خدمات اور سوائے حیات پر جو لوگوں کو کمی محسوس ہو رہی ہے اس وقت ان کی غیر موجودگی میں، ان پر ایک کتاب تحریر کی گئی ہے جو کتابی شکل میں موجود ہے ہمارے درمیان۔ اس کتاب کا رسم اجرا ہوا جو 200 صفحات پر مشتمل ہے۔ مختلف شخصیات نے اپنی اپنی رائے اس میں رکھی ہے۔ اس کتاب میں ان کی شخصیت پر، ان کی صلاحیت پر اور خاص طور سے سیمانچل خطے کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے ان کی موت سے، اس بات کو اس کتاب میں درج کیا گیا ہے۔ اور ساتھ میں اس پروگرام میں جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ علاقے کے نونہالوں کو، نوجوانوں کو جو صحافتی میدان میں ہیں انہیں فروغ دے کر انہیں کسی مقام تک پہنچانے کی کوشش کے لیے ایک ادارے کے قیام کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جس پر بہت جلدی کام شروع ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ہم مختصر گفتگو کریں گے، پہلے پروگرام کی ایک جھلک دیکھ لیں، اس کے بعد دیگر لوگوں سے ہم گفتگو کریں گے، اس کے بعد پھر ہم موقع پر کسی چیز کو بیٹھ جائیں۔ اردو صحافت کا شمس، اس عنوان پر یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے جناب شاہ عالم اصلاحی صاحب کی جانب سے، جس میں چند قلمکاروں کی طرف سے جو مضامین ان کی عقیدت میں چھپے تھے، مختلف شمارے میں، مختلف شوکیس میں، رسائل میں، جرائد میں، اخباروں میں، ان تمام کا ایک مجموعہ ہے۔ اس لیے آج اس رسم اجرا پر ہم تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں وہ شخص جنہوں نے ان کو ترتیب دیا ہے، اور ان کا ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری ماضی کی ایک شخصیت کا انتخاب کر کے ان کی تاریخ میں جمع کیا۔ آپ کا سب سے شکریہ۔ میرے دوستوں، پروگرام کو ہم آغاز شروع میرے دوستوں تمام لوگوں کی مجلس ہو، ان سے مشورے لیے جائیں اور پھر اس کو چلایا جائے، اور اس کو عوامی چندے سے چلایا جائے۔ جو لوگ دینے والے ہیں وہ اس میں دیں، اور بچوں کو جو معاشی طور پر کمزور بچے ہیں، جن کی صلاحیتیں، جس کا ٹیلنٹ دب جاتا ہے میٹرک سے نیچے، یا عالم کر کے، یا فاضل کر کے، یا فوقانیہ کر کے، ایسے بچوں کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی جائے اور ان کو صحافت کے میدان میں ایک نمایاں مقام ملے، وہاں تک پہنچایا جائے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنی چاہتا ہوں کہ ہمارے سرپرست اور بزرگ حضرت زبیر الحسن غافل صاحب، ان کے بارے میں بھی ان کی بھی جو چیزیں تھیں، ان کا جو مشن تھا، ان کی جو سوچ تھی وہ دبی چھپی نہیں، لیکن وقت کا تعین تو اللہ تعالیٰ نے ہر کے لیے کر رکھا ہے۔ ان کے لیے بھی میری یہی رائے ہے، ان کے صاحبزادے یہاں موجود ہیں، ایک ایسا ادبی ادارہ قائم کریں جہاں سے ادب پر بھی اور تعلیم پر بھی کچھ کام ہو سکے، اور یہاں بہت سے لوگ ہیں ایسے جو اس میں آپ کا تعاون کریں گے۔ ان کے تعاون سے ادب کی آبیائی بھی ہو اور بچوں کی بنیادی تعلیم کی طرف بھی لوگوں کو توجہ دلایا جائے۔ سال میں اگر 2 ہی مکتب اچھے انداز سے قائم ہو جائیں لوگوں کے تعاون سے، اور آپ لوگوں کے تعاون سے، اور اس ادارے اور ٹرسٹ کے تعاون سے، تو ایک بڑا کام ہوگا جو ان کے مشن کی تکمیل کی طرف ہمارا معاون مددگار کرے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جنت نعیم میں جگہ دے، اور ان کی جو تعلیمات رہی، ان کی جو روشنی رہی، ان کی جو صلاحیتیں رہی، اس سے ہمیں مستفیض ہونے کا موقع ہے۔ اس وقت مولانا عبدالقادر صاحب کی عمر وہی 8-9 سال کی ہوگی۔ اس وقت کی ملاقات کے بعد ایک ندی کے کنارے ان کا مکان تھا، اب تو وہاں سے منتقل ہو کے دوسری جگہ رہتے ہیں، لیکن وہ ملاقات جستا
इस तरह परवान चढ़ा कि वो मोहब्बत अकीदत में, और अकीदत जो है इस तरह गामजन रही कि मैं आपको अर्ज करूं कि तकरीबन 25 सालों से शायद कोई ऐसा दिन गुजरता होगा कि सुबह या शाम का खाना या नाश्ता साथ न होता होगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आता था कि यही अररिया है जिस अररिया में गालिबन 15 जून को अररिया के साबिक एमपी जनाब सरफराज आलम साहब ने एक प्रोग्राम किया था और उन्होंने मुझसे बताया कि मुझे दिल्ली जाना है। मैंने कहा कि भाई बड़ी मेहरबानी करके आप दिल्ली मत जाओ, दिल्ली के हालात अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब बच्चों को पालना है। मैं कहा जिंदगी ही नहीं रही तो बच्चे को क्या पालेंगे आप। इस तरह की बातचीत हुई और यहाँ तक के 29 या 30 जून को वो यहाँ से रवाना हुए और फ्लाइट उनको पकड़नी थी बागडोगरा से, बजाय बागडोगरा से रवाना होने के दिल्ली के कि वो पहुंच गए कलकत्ता। वहां से मुझे टेक्स्ट मैसेज किया कि यहाँ आपके कोई राब्ते ताल्लुक के आदमी है जो मेरी 4-6 घंटे ज़ियाफत कर लें। वो मौलाना नूरुल्लाह जावेद थे, हमने उनसे फ़ोन किया, वो आ गए, वो ले गए और 6-7 घंटा उनके साथ उन्होंने गुजारा। उसके इस तरह की ताज़ियती नशिस्तें और उनके कारनामों को जिक्र करने के लिए मुनक़िद किया करते हैं। आज जब हम यहाँ जमा हुए हैं, बैक वक्त कई शख्सियतों का हमें रह रह कर याद आता है। एक तो आपने भी सुना जनाब हजरत मौलाना अब्दुल कादिर शम्स कासमी रहमतुल्लाह अलैह का सानह इर्तिहाल अभी बहुत देर या बहुत दिनों पहले नहीं हुआ है। उसका वो जख्म ताज़ा ही था कि अभी आपने सुना जनाब रिटायर्ड जज जुबैरुल हसन गाफिर साहब हमको छोड़कर इस दुनिया से चले गए और अभी हम इसी प्रोग्राम की तैयारी में लगे हुए थे। अभी 1-2 घंटा पहले हमारे इस इदारे के बड़े मोहसिन और बड़े ही शफकत रखने वाले, आपको याद होगा कि जब कोसी बांध टूटा था और उसके पानी ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया था, उसमें अपना करीब में मझवा गांव तबाह हो गया था, जिसमें 41 लोग ऐसे थे जिनके पास रहने और वहाँ पर उनको बसने की कोई जगह नहीं थी। तो जनाब हाजी याकूब देसाई नाम के एक शख्स इंग्लैंड में प्रेस्टन में हुआ करते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हजरत मुफ्ती उस्मानी साहब के भी दोस्त हैं वो। उन्होंने 3 बीघा ज़मीन खरीद कर एक कॉलोनी बनाई और मझवा गांव के उन बेसहारा लोगों को आकर खुद इंग्लैंड से आकर चाबियां दी। अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉलोनी आज भी उन गरीबों से आबाद है। पिछले हफ्ते में मेरी उनकी बात हुई, वो बिल्कुल ठीक ठाक थे और तंदुरुस्त थे, दुआ के लिए कह रहे थे। अभी उनकी तरफ से 2 मस्जिदें बन रही है, एक रहरिया फरसाडांगी में, एक वहाँ डगरवा में, और अभी कोविड में उन्होंने बड़ी भारी रकम भेजी और उसके ज़रिए से मौलाना के इंतकाल के चंद दिनों बाद ही हमें गरीबों को अनाज और गल्ला दिलवाया और अभी सर्दियों में कंबल और साड़ी बंटवाया। और अभी खबर आई है कि हॉस्पिटल में 2 घंटा पहले उनका इंतकाल हो गया इसी कोविड के मर्ज में। तो मुसलसल हमारे इस तरह के मोहसिन और इस तरह से अपनी कौम मिल्लत के रहनुमा गुजरते जा रहे हैं। आज हमें वक्त है कि हम जनाब मौलाना डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स को याद करें, साथ में जुबैरुल हसन साहब गाफिल, जो हमारे इस इदारे के बल्कि यूँ कहिए कि रूह रवां रुकन तो थे ही, लेकिन बड़े शफीक और मेहरबान, हर छोटे बड़े प्रोग्राम में शामिल होकर हम लोगों की हौसला अफजाई करना, कहीं कोई मसला अटक जाए तो सही मशवरा के साथ उस मसले को से बाहर निकालना, ये हम लोगों को कहा किया करते थे। आज उनके चले जाने से भी हम लोग अपने आप को एक तरह से यतीम और बेसहारा महसूस कर रहे हैं। आज ये दिन है कि उनको भी हम खराज अकीदत पेश करें। और इसके अलावा अभी जो आपका ये जलसा मुनक़िद हुआ है, इसमें दरअसल बात ये थी कि जनाब मौलाना अब्दुल कादिर साहब के इंतकाल के बाद
حضرت ابھی آپ اس تقریب میں آئے کہ اردو صحافت کا شمس اس نام سے ایک تقریب منعقد ہوئی، آپ اس کی صدارت بھی فرما رہے تھے، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے یا عبدالقادر شمس مرحوم کے سے متعلق کیا خیالات ہیں آپ؟ مولانا عبدالقادر شمس ایک ہماگیر شخصیت جمالی ملت میں امام الدین مولانا ابوالکلام آزاد، رئیس الأحرار مولانا محمد جوہر، رئیس القلم مولانا مناظر حسن گیلانی، علامہ سید سلیمان ندوی کو کہا جاتا ہے۔ ان حضرات کو ہم لوگوں نے پڑھا دیکھا نہیں، لیکن قاضی مجاہد اسلام قاسمی اور مولانا سید احمد اکبر احمدی اور عبدالقادر شمس کو دیکھا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ہمہ جہت شخصیت کا لفظ اگر کسی پر فٹ آتا تھا تو ڈاکٹر عبدالقادر شمس کی حیثیت تھی۔ جہاں تک ان کے کاموں کا حال تھا، وہ کوئی ایک صحافی نہیں تھے، وہ بیک وقت استاذ تھے، بیک وقت مدرس تھے، بیک وقت صاحب قلم تھے، بیک وقت بہترین سیاسی مدبر تھے، بلکہ یہ کہیے کہ وہ ایک ایسا نٹ تھے امت کے جس مرض میں جہاں استعمال کرتے وہاں وہ اس شخص کا نام عبدالقادر شمس تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین سے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور قیامت تک افراد پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن اس طرح کے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آج ان کی خدمات پر جو کتابیں لکھی گئی اور بھی ایک کتاب اور آنے والی ہے، ان کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے، تو اس وقت موجودہ وقت میں نوجوانوں کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کیا ترغیب چاہیے، اس کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ اصل میں مولانا عبدالقادر شمس جن لوگوں کی سب سے بڑی تربیت یہ تھی کہ دارالعلوم کے اساتذہ ان کی تربیت کے محور گاہ کی حیثیت، اور اخیر میں جو قاضی مجاہد اسلام صاحب قاسمی حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین المدنی کے اجلے شاگردوں میں تھے، ان کی تربیت ان کو ملی، اور آج ہمارے بچے شیخ اساتذہ کی تربیت تو چھوڑیے، اپنے والدین کی بات بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے استاذ اور مربی یہ دونوں حیثیت اس معنی کا ہے کہ اگر مربی کو حیثیت مربی تصور کیجیے گا کہ آپ کے ہر نشست و برخاست پر نگاہ رکھے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے پر، آپ کے چلنے پھرنے پر، آپ کی بات چیت پر، تب ایک اور بکھر کے سونا سونا کہلاتا ہے، ورنہ ہی مٹی کا ڈیلا ہے اور دنیا اس کو پرکھ بھی نہیں سکتی، دنیا اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتی۔ لیکن یاد رکھیے آج اگر مٹی کا ڈیلا بھی اگر درست ہو، مولانا سید نظام الدین صاحب مرحوم نے مجھ سے ایک بات کہی تھی، امیر شریعت خامس، انہوں نے خامس نہیں بلکہ سادس، خامس تو مولانا عبدالرحمن صاحب، انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ دو چیزیں، ایک سونے کا ڈیلا ہے، ایک مٹی کا ٹکڑا ہے، سونے کے ڈیلے کو اژدہا نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، تو کوئی آدمی اس سے ضرورت اپنی پوری کرنا چاہے گا تو موت کے منہ میں چلا جائے گا، لیکن ایک مٹی کا ڈیلا ہے، پاک ہونا چاہتا ہے، یہ تیمم کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر سانپ لپٹا ہوا نہیں ہے تو وہ انسان کے لیے خیر کا ضامن ہے۔ آج انسان میں یہ کیفیت ہو کہ مٹی کی حیثیت، جس طرح سے کوئی تھوکنا چاہتا ہے تو تھوک دیتا ہے، کوئی پیشاب کرنا چاہتا ہے تو پیشاب کر دیتا ہے، کوئی تیمم کرنا چاہتا ہے تو تطہیر ہو جاتا ہے، کوئی سجدہ کرنا چاہتا ہے تو اسی زمین پہ کرتا ہے، کوئی اسی میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ یہ ساری خوبیاں زمین میں جو صلاحیت ہوتی ہے لوگوں کو جذب کرنے کی، اگر وہ صلاحیت آج کے نوجوانوں میں، فاضلوں میں، پڑھنے لکھنے والے لوگوں میں ہو جائے تو وہ کل عمدہ قسم کا سونا تیار ہو سکتا ہے۔ جب تک یہ بات شامل نہیں ہوگی کبھی سونا کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ جی شکریہ۔